السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں وفات کے بعد موجودہ حاضرین کے لیے مسنون و مستحب کام۔ تو میرے بھائیوں، وفات کے بعد ایک انسان جب مر جاتا ہے تو دنیاوی رشتہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ انسان ابھی تک انسان کے نام سے جانے جاتے تھے، اب مردے کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اس لیے دنیاوی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہاں پر جو حاضرین موجود ہیں یا وارثین موجود ہیں، ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وفات جب کوئی انسان ہوتا ہے، جب کوئی مرتا ہے، تو اس وقت ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اس لیے آنکھیں بند کر دیا جائے۔ دوسری چیز، لاش پر چادر وغیرہ ڈھانک دیا جائے۔ تیسری چیز، تجہیز و تدفین میں جلدی کیا جائے۔ چوتھی چیز، مرنے والا شخص اگر مقروض مرا ہے تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کیا جائے۔ پانچویں چیز، شرعی طریقے پر موت کا اعلان کیا جائے کہ فلاں شخص وفات پا گیا ہے، شرعی طریقے پر، ایسا نہیں کہ ان کے خوبیاں بیان کر کے نوحہ و ماتم کرنا، رونا، چلانا، گڑ گڑانا، ایسا نہیں، بلکہ شرعی طریقے پہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں شخص وفات پا گیا ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ جب نجاشی بادشاہ وفات پا گئے، مر گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اس بات کا اعلان کیا کہ نجاشی بادشاہ فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ تو اعلان کے ذریعے سے پھر صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ وہ انتقال کر گئے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو شرعی طریقے پہ اعلان کیا جا سکتا ہے۔ شرعی طریقے پہ کیا؟ صرف لوگوں کو جانکاری کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی خوبیاں بیان کرنے لگے۔ یہ خوبیاں یہ زمانے جاہلیت کے اندر اس طرح سے بیان کی جاتی تھی اور خوبیاں بیان کر کر کے روتے تھے، تو ایسا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے کہ میت کو بوسہ دینا، بوسہ بھی دے سکتے۔ اگر کسی کا عزیز وفات پا گیا ہے تو فرط محبت میں اگر وہ بوسہ دینا چاہے تو بوسہ دے سکتے۔ اس بات کی بھی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، تو ایسے موقع پر صحابہ کرام نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے اور صحابہ کرام کے اوپر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی، یہاں تک کہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے آ کر کے خطبہ دیا تو لوگوں کو یقین ہوا، صحابہ کرام کو یقین ہوا کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوالی، ایک مدینے کے اندر ایک مقام ہے، وہاں سے تشریف لائے گھوڑے پر سوار ہو کر کے، پھر اترے گھوڑے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر اڑھایا گیا تھا اس چادر کو ہٹائے۔ ہٹانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے اور جھکنے کے بعد بوسہ دیے اور رونے لگے اور کہے فدا کا ابی و امی اور یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر میرے ماں باپ فدا ہو، قربان ہو۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر جو موت آنی تھی وہ موت آ گئی، اب دوبارہ آپ کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ پھر لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ جان لے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، وہ کبھی وفات نہیں پائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو پڑھا اور لوگوں کے سامنے واضح و نصیحت کی، تب صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی حقیقی معنوں میں وفات پا گئے ہیں،
اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یقین ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے اوپر بھی وفات واقع ہو گئی، آپ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ تب صحابہ کرام کو یقین ہوا۔ تو اس حدیث سے مجھے یہ استدلال کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بوسہ دیا، تو اگر کسی کا عزیز فوت ہو جائے تو فرد محبت میں اگر بوسہ دینا چاہے تو دے سکتا۔ بہرحال یہیں سے بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔